عرب کے بادشاہ جس انداز سے ٹرمپ کا استقبال کیا ہے، ہر مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور مسلمان تو مسلمان ہے، غیر مسلموں کا بھی سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے حرکتیں کی ہیں اور اس ملعون ٹرمپ کا جس طریقے سے استقبال کیا ہے، غیرت مند انسان کوئی بھی ہو شرم سے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ 2017 میں ٹرمپ جب آیا تھا سعودی عرب، تو عرب کے حکمرانوں نے، وہاں کے بادشاہوں نے سونے کا تحفہ دیا تھا، اور ٹرمپ کے بیوی سے وہاں کے حکمرانوں نے مصافحہ کیا تھا۔ اور 2025 میں یعنی آج سے ایک ہفتہ پہلے 13، 14، 15، 16 یہ 4 دن کا سفر تھا اس کا۔ اس 4 دن میں جب وہ سعودی عرب پہنچتا ہے، 4 دن کے اس ٹور میں، اس سے پہلے جب آیا تھا تو اس کی بیوی سے ان لوگوں نے مصافحہ کیا تھا، اور اب کی جب وہ آیا ہے تو یہاں کے بادشاہوں کے بیویوں سے اس نے مصافحہ کیا۔ اس بے غیرتی کی انتہا، اس قدر اتنے آدمی گر جائے گا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، اس قدر آدمی گر جائے گا کہ اپنی بہو بیٹیوں کا بھی خیال نہ کرے، ان کی عزت اور ان کے عفت کا بھی خیال نہ کرے، تو بتائیے اس سے زیادہ بے غیرت قوم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور صرف یہی نہیں، جب قطر میں اس کا استقبال ہوتا ہے تو 2 لائنوں میں نوجوان لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر، سر کھول کر کے، بالوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں، بال لہرا کر کے، اپنے زلفوں کو لہرا کر کے، ایک مختلف قسم کے ساز کے ساتھ، باجے کے ساتھ، گانے کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہے بے غیرت قوم۔ اور جب وہ یہاں سے جانے لگتا ہے تو پھر وہ اس کو دھمکی بھی دے کر کے جاتا ہے عرب کے حکومتوں کو کہ تم اسرائیل کے ساتھ ہو جاؤ ورنہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بے غیرتی اور بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے ان عرب کے حکمرانوں کے لیے، جو صرف اور صرف اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے جو آدمی اتنا گر سکتا ہو کہ اپنی بہو بیٹیوں کا بھی خیال نہ کرے، اس قوم سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اور صرف یہی نہیں، بلکہ وہاں کے لوگوں نے اس کو نذرانے دیے، تحفے دیے، گفٹ دیے، اور قطر نے جو اس کو گفٹ دیا وہ ایک ہوائی جہاز، جو دنیا کا سب سے بڑا قیمتی ہوائی جہاز دیا، 30 کروڑ ڈالر کا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 35 سے 40 کروڑ ڈالر اس کی قیمت ہوگی، اور $1 کی قیمت ہے ہندوستان کے اعتبار سے 86 روپیہ 76 پیسہ $1 کی قیمت ہے۔ تو جو 30-40 ہزار روپے کا، 30-40 کروڑ کے ڈالر کا اگر تحفہ اس کو دے رہا ہے تو آپ اب حساب کر کے دیکھ لیجئے یہ خربوں تک چلا جاتا ہے۔ اور صرف یہ تو اس کو تحفہ دیا، اس کے ساتھ جو پیسے دیے گئے ہیں سعودی عرب نے، دبئی نے، قطر نے، سعودی عرب نے 600 ارب ڈالر دیے ہیں، 600 ارب ڈالر سعودی عرب نے دیے ہیں، قطر نے دیا ہے 1200 ارب ڈالر، اور دبئی نے دیا 1400 ارب ڈالر، کل ملا کر کے 3200 ارب ڈالر ٹرمپ یہاں سعودی عرب سے، عرب ممالک سے وہ لے گیا ہے۔ اور جو ڈیلنگ ہوئی اسلحہ کے تعلق سے وہ الگ ہے، کتنے کی ڈیلنگ ہوئی وہ کئی 100 خرب تک پہنچ جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ، عرب کے لوگ اسلحہ کیوں خرید رہے ہیں؟ یہ ان
اسلام کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ جو امریکہ کے طرف منہ دکھائے گا اس کو یہ ماریں گے، جو غزہ کی حمایت کرے گا اس کو یہ ماریں گے، جو اسرائیل کی حمایت نہیں کرے گا اس کو یہ ماریں گے۔ اس کے لیے یہ ساز و سامان تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ اسلحہ خرید رہے ہیں، اور ان ملعون ٹرمپ کے اس طریقے سے استقبال کر کے اور اپنی تاریخ کو بھی، اپنے دین کو بھی، اپنے مذہب کو بھی، 1400 سالہ تاریخ کو بھی چہرے سے پہ کالی پوتھنے کی کوشش جو کی ہے۔ جو ہمارا دین کہتا ہے، جو ہماری شریعت کہتی ہے، جو ہمارا اسلام کہتا ہے، اسلام میں مسلمانوں کی عزت اور وقار کا کیا عالم ہے، مسلمانوں کے بہو بیٹیوں اور عورتوں کا عزت اور اس کا مقام کیا ہے، اس نے، اس حکومت نے، اس چوروں نے، ان ڈاکوؤں نے، ان قذاقوں نے، ان فاسقوں نے تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ کے صدر کے سامنے اس نے اپنی بہن بیٹیوں کو پیش کر دیا، وہ اس سے مصافحہ کر رہی ہے، وہ اس کا استقبال کر رہی ہے، وہ اپنے ننگے سر کے ساتھ اس کا استقبال کر رہی ہے، بالوں کو لہرا کر کے، اپنے زلفوں کو لہرا کر کے اس کا استقبال کر رہی ہے۔ اس طریقے سے بغیرت قوم اور سعودی عرب کی حکومت ہو چکی ہے، وہاں کے بادشاہ ہو چکے ہیں، وہاں کے حکمران ہو چکے ہیں۔ یہ جو دولت، اسلام کی جو دولت تھی، جو مسلمانوں کی دولت تھی، وہ اپنی عیاشیوں میں لٹا رہے ہیں، اپنی سلطنت کے لیے بچا رہے ہیں، اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، اور اتنا گر گئے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کم ظرف انسان بھی نہیں گرتا ہے، اس لیے کہ جب دولت آتی ہے اور جب مال آتا ہے، جب حکومت آ جاتی ہے، جب اقتدار ہاتھ میں آتا ہے، تو اس کو جانے کا خوف اتنا ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ لوگ تو وہ ڈاکو تھے، عرب کے وہ ڈاکو تھے، آل سعود وہ ڈاکو تھے کہ جو عرب میں جو حج کرنے جاتے تھے، پہلے یہ حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے اور پھر اس سے اپنا کاروبار اور اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن لارنس آف عربیہ کو برطانیہ جب بھیجتا ہے اور سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے کی ایک سازش کرتا ہے، عرب کے بدوؤں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے تم اکٹھے ہو جاؤ، ترکیوں کو کیا حق پہنچتا ہے عرب کی سرزمین پر حکومت کرنے کے لیے، تم اس کے خلاف لڑو، اسلحہ ہم سپلائی کریں گے، پیسے ہم تمہیں دیں گے، تمام چیزیں ہم تمہیں پیش کریں گے، تم اس کے خلاف لڑو۔ اور لڑ کر کے ترکیوں کو پست کر کے اور وہاں پر حکومت قائم کیا ان چوروں نے، ان ڈاکوؤں نے، ان قذاقوں نے، برطانیہ کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے۔ اسی کا یہ ٹیکس وصول کر رہا ہے، اسی کا یہ خراج وصول کر رہا ہے، اسی کا یہ نذرانات وصول کر رہا ہے، اور یہ لوگ اپنے تخت کو بچانے کے لیے، اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے دولت کو بھی لٹا رہے ہیں، پیسوں کو بھی لٹا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بہو بیٹیوں کے عزت کا بھی سودا کر رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جب وہاں ٹرمپ پہنچتا ہے اور اس کے استقبال میں جب یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لوگ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، تو لوگ ان سے آتے ہیں مصافحہ کرنے کے لیے، بڑے بڑے وزراء اور عمراء، اور جب اس سے مل کر کے واپس جاتے ہیں تو الٹے پاؤں جاتے ہیں، اس کے طرف پیٹھ نہیں کرتے ہیں، الٹے پاؤں واپس جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں وہابیوں، مولویوں سے جو سعودی عرب مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جو اور مدینہ شریف کے سرزمین پر جب یہاں سے حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جب یہاں سے عمرہ کرنے والے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جب وہ پیٹھ نہیں کرتے ہیں، الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، اور کعبہ کی طرف پیٹھ نہیں کرتے ہیں، الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، تب وہ متوع، جب وہ وہابی مولوی انہیں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے، بتاؤ حدیث میں کہاں لکھا ہے، بتاؤ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ گنبد خضرا کی طرف پیٹھ نہیں کرنا چاہیے، کعبہ کی طرف پیٹھ نہیں کرنا چاہیے۔ ان خبیثوں سے، ان ملعونوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب ٹرمپ آیا تھا، اس کے استقبال میں لوگ اس کے طرف پیٹھ نہیں کر رہے تھے، ان حکمران ظالموں سے کبھی تم نے پوچھا، ان نالائقوں سے کبھی تم نے پوچھا، ان ملعونوں سے کبھی تم نے پوچھا کہ بتاؤ یہ قرآن میں کہاں ہے کہ ٹرمپ جب تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کے طرف پیٹھ کر کے نہیں بلکہ الٹے پاس چلو، یہ کہاں لکھا ہے؟ لیکن انہیں ہمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس روز وہ حکومت کے خلاف بولیں گے، جس روز ان ظالموں کے خلاف بولیں گے، جس روز وہ صحیح بات بولیں گے، پھر انہیں سلاخوں کے پیچھے جانا ہوگا، یا کتے کی طرح مار کر کے اسے پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش بھیج دیا جائے گا۔
उनका दीन धर्म कुछ नहीं है, सब कुछ पैसा है, दौलत है, अय्याशियाँ हैं। उन पैसों के लिए ये हुजूर के मज़ार के भी हुर्मत को पायमाल करते हैं, काबतुल्लाह के भी हुर्मत को पायमाल करते हैं, मस्जिद नबवी के हुर्मत को भी पायमाल करते हैं, कुरान पाक के हुर्मत को भी पायमाल करते हैं, काबतुल्लाह के दरो दीवार के भी हुर्मत को पायमाल करते हैं। काबे की तरफ ये पीट करके वहीं खड़े होते हैं, गुंबद खजरा रोज़े मुबारक के सामने ये जालिम लोग वहाँ पीट करके खड़े होते हैं, लेकिन उनकी गैरत कभी नहीं जागती है। और जब ट्रंप आता है उसके मुल्क में तो फिर उसके मुसाफा करने के बाद उसके तरफ पीठ नहीं करते हैं, बल्कि उसके तरफ सीधे उल्टे पांव वापस होते हैं। यह है इनकी दोहरी पॉलिसी, यह है उनकी दोगली पॉलिसी, जिसकी बुनियाद पर पूरे दुनिया के लोगों को जो माँ काबतुल्लाह और रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, इज्जत व एहतराम के साथ उधर हाथ करके दुआ करते हैं, तो उन लोगों को ये मुशरिक कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अरब की धरती पर कहवा खाने अलग चल रहे हैं, शराब खाने अलग चल रहे हैं, सिनेमा खाने अलग चल रहे हैं, नाच गाने का सिस्टम अलग चल रहा है, ताश खाने अलग चल रहे हैं। ये कौन से कुरान में है, ये कौन सी हदीस में है? उन जालिमों को ये दिखलाई नहीं देता है, उन नालायकों को ये नहीं दिखलाई देता है। उन्हें सिर्फ शिर्क और बिदअत के फतवे दिखाई देते हैं जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं। उन जब हुजूर के बारगाह में वो वालिहाना अकीदत से पेश आते हैं तो उनके साथ ये ज़्यादती करते हैं, इसलिए कि उन्हें रसूलुल्लाह से दुश्मनी है, उन्हें अल्लाह के रसूल से बगावत है, उन्हें गुंबद खजरा से दुश्मनी है और कोई बात नहीं है। वरना अगर जो फतवा हुजूर के शान में अगर उन लोगों ने दिया है वही ट्रंप के शान में देना चाहिए, जो मुसलमानों के साथ सलूक करते हैं वही उन जालिमों के साथ करना चाहिए, लेकिन ये उनसे नहीं होगा। हमारा इख्तलाफ वहाबियों से क्या है, हमारा इख्तलाफ देवबंदियों से क्या है, हमारा इख्तलाफ गैर मुक़ल्लिदों से क्या है? यही तो है कि हम कहते हैं कि तुम दुश्मनाने रसूल हो। ये फातिहा हमारा झगड़ा नहीं है, मिलाद की महफिल हमारा झगड़ा नहीं है, सलातो सलाम ये हमारा झगड़ा नहीं। असल जो बुनियाद है रसूल से दुश्मनी का है। तुम रसूल के दुश्मनी में इतने डूब गए हो कि जो उसके तरफ पीठ ना करे तुम उसको भी पकड़ते हो, जो उधर हाथ उठा करके दुआ करे उसको भी तुम पकड़ते हो। ये तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई, तुम्हारी हमियत कहाँ चली गई, तुम्हारा एहसास कहाँ चला गया? जब रसूलुल्लाह से दुश्मनी की बारी आती है तुम अपने पूरी ताकत झोंक देते हो, जब उस हुक्मरानों के खिलाफ बोलने की बारी आती है तो तुम गूंगे शैतान बन जाते हो, तुम आंखों में पट्टियां बांध लेते हो, गफलत की चादर ओढ़ करके सो जाते हो, उनके खिलाफ तुम बोल नहीं सकते हो। इसलिए कि जिस रोज़ तुम उसके खिलाफ बोलोगे, उन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जिस रोज़ बोलोगे, या तो तुम्हें धक्के मार करके बाहर कर दिया जाएगा या सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मुसलमानों की इज्जत व आबरू और मुसलमानों बेटियों की इज्जत व आबरू इस्लाम ने कैसा दर्स दिया था, और वही अरब की सरजमीन पर मुसलमान औरतों ने, मुसलमान बच्चियों ने गैरत का कैसा मुजाहरा किया था। तारीख़ इस्लाम उठाइए तब आपको पता चलेगा। अरब की धरती पर एक औरत निकाब पहन करके किसी ज़रूरत से बाज़ार निकलती है, और जब बाज़ार निकलती है किसी तरीके से उसके आँख को किसी आवारा लड़के ने देख लिया और दरवाजे पर उसके खड़े होकर के उससे कहता है तुम्हारी आँखें बड़ी खूबसूरत है, बड़ा हसीन व जमील है तुम्हारी आंखें। वो औरत घर के अंदर जाती है, उसे कहती है थोड़ी देर ठहरो मैं घर के अंदर जाती हूँ। वो औरत घर के अंदर जाती है और चाकू ले करके अपनी आंखें निकाल करके उसको एक बर्तन में रख करके एक प्लेट में ले करके अपने खादिमा को देती है और कहती है जाओ देखो बाहर एक कुत्ता खड़ा होगा, उसको ये आंखें दे देना और ये कह देना कि इस आंखों पर तुम्हारी ज़िना वाली निगाह पड़ चुकी है, ये अल्लाह के दीदार के काबिल नहीं है, ये रसूलुल्लाह के ज़ियारत के काबिल नहीं है, इसलिए अब इन आंखों को हम रख नहीं सकते हैं, इसे ले जाओ। ये गैरत थी मुसलमानों की, बेटियों की यह गैरत थी कि अगर उसके तरफ बुरी निगाह उठा करके किसी ने देख लिया और उसके हुस्न की तारीफ कर दी तो फिर उसने अपनी आंखें निकाल करके उसको दे दिया और कहा तुम जहन्नम के वो कुत्ते हो कि तुम्हारी निगाह इस पर पड़ चुकी है, ये अल्लाह और उसके रसूल के दीदार के लायक नहीं है। आज वही अरब की सरजमीन पर जो अपनी बेटियों को नचवा रहे हो, जो अपनी बहनों को नचवा रहे हो, जो अपने बीवियों से उन जालिमों से मुसाफा करवा रहे हो, उनकी गैरत कहाँ कर चुकी है? उसका दीन नहीं है, उसको तो पैसा चाहिए, उसे तो दौलत चाहिए, उसे तो सरवत चाहिए, उसे तो इक़्तिदार चाहिए, उसे तो हुकूमत चाहिए, उसे तो दुनिया के साजो सामान चाहिए, उसे तो अय्याशियाँ चाहिए। वो अपनी अय्याशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वहाबी और देवबंदी का कोई दीन धर्म नहीं होता है। उन सब कुछ उसके लिए पैसा है, उसके लिए हुकूमत है, उसके लिए तमाम दुनिया की आज़ाइशें और ज़ेबाइशें हैं, यही उसके लिए है। और जब यहाँ से लोग जाते हैं हज करने के लिए 40 दिन 50 दिन वहाँ रहते हैं, हफ्ता 10 दिन वहाँ रहते हैं, तो
اس کو بھی وہابیت کا بخار چڑھ جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں جہاں سے دین پھیلا تھا کیا وہ لوگ غلط کر سکتے ہیں؟ جہاں سے اسلام پھیلا تھا، کعبہ سے اسلام پھیلا تھا، مدینے سے اسلام پھیلا تھا، کیا وہ لوگ غلط کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے۔ ظالموں، تم اس کو بھی تو دیکھو، کیا ناچنا قرآن اور حدیث میں ہے؟ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں، تم بھی نچواؤ گے؟ وہ لوگ پیسے کے لیے اتنا گر سکتے ہیں، کیا تم بھی گر سکتے ہو؟ دین ان عرب کے لوگوں سے نہیں چلا ہے، قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے چلا ہے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو قرآن و حدیث پڑھو، ان متوعوں اور ان ظالموں اور قذاقوں اور لٹیروں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے دین مت سمجھو۔ جو گستاخ رسول ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرتے ہیں، اسلام کی بیٹیوں کو جو سر عام نچاتے ہو، کیا وہ تمہارا آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ یا تمہارا آئیڈیل قرآن اور حدیث ہو سکتا ہے؟ چند دن جا کر کے سعودیہ میں کیا رہتے ہیں، اس کا ایمان اور عقیدہ بدل جاتا ہے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سنی ہی لوگ غلط ہیں۔ ذرا ان کی اس حرکت کو بھی دیکھو، وہاں ناچ اور گانے چل رہے ہیں، وہاں قہوہ کھانے چل رہے ہیں، وہاں شراب کھانے چل رہے ہیں، وہاں سنیما ہال چل رہا ہے، وہاں کے لڑکیاں ننگے ناچ رہی ہیں نیم برہنہ ہو کر کے۔ کیا یہ ہمارا دین کہتا ہے؟ کیا یہ ہمارا اسلام کہتا ہے؟ کیا یہ ہمارا مذہب کہتا ہے؟ کیا اس کو ہم آئیڈیل بنائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا دین تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے مطابق ہونا چاہیے، ائمہ مجتہدین کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ حرکتیں ان لوگوں نے کی ہے، اور ہم ہیں۔ اور ایک طرف تو یہ تو رخ ایک پہلا رخ ہے، دوسرا رخ جو غزہ کا ابھی حال ہے، ہم تو سنتے سنتے اکتا گئے ہیں۔ 2023 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ روز ہزاروں لوگ وہاں مارے جا رہے ہیں، اور ANU کے رپورٹ کے مطابق ابھی کل کی خبر ہے کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر وہاں دانا اور پانی، کھانا خوراک اگر نہیں پہنچے گا تو 14,000 بچے موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ ان عرب کے حرام خوروں کو کچھ نہیں سجھائی دیتا ہے۔ ایک طرف تو اسی کے مسلمان بھائی، بہو، بیٹیاں، بوڑھے، جوان، بچے تڑپ تڑپ کے سسک کے مر رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اگر 48 گھنٹے میں اگر خوراک نہ پہنچے تو وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، اور انہیں ان ملعون ٹرمپ کو تحفہ دینے کی سوجھی ہے۔ اور وہ بھی کم نہیں، خربوں میں اگر اس کا آدھا پیسہ بھی اگر غزہ میں وہ بھیج دیتے تو وہ بھوک سے نہیں مرتے، پیاس سے نہیں مرتے، کھانے سے نہیں مرتے۔ اور جتنا پیسہ ان لوگوں نے اس کو صرف تحفہ دینے میں خرچ کیا ہے، اگر اتنا وہ فوج تیار کر لیتے، اگر اسلحہ تیار کر لیتے، اگر ہتھیار تیار کر رہے ہوتے، تو دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ غزہ اور فلسطین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکتا۔ لیکن انہیں تو عیاشیاں سوجھی ہوئی ہیں، یہ تو عیاشیوں میں مر رہے ہیں، یہ تو اپنی اقتدار کے بھوکے ہیں، انہیں تو اپنی حکومت چاہیے، سلطنت چاہیے، انہیں عیاشیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عرب ممالک، مغربی ممالک سے جو اسلحہ پہنچ رہا ہے اسرائیل کو، ایک ہندو رپورٹ کے مطابق یہ تمام کے تمام عرب اور تمام عرب کے ملک کے راستے ہی سے ہو کر کے وہاں پہنچ رہا ہے۔ گویا کہ وہ لوگ اس کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، اور الگ ممالک کے ہتھیار اور دانہ اور پانی اور میزائل، اس تمام چیزوں کو اس کے طرف وہاں پہنچاتے بھی ہیں۔ لیکن غزہ کے طرف خوراک نہیں پہنچنا چاہیے، وہاں پانی نہیں پہنچنا چاہیے، وہاں دوائیں نہیں پہنچنا چاہیے۔ ابھی 1 مہینے سے بجلی بند ہے، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، تڑپ تڑپ کر کے جوان، مرد، بوڑھے، بچے، عورتیں تڑپ رہی ہیں، مر رہی ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج بھی عرب ممالک میں 40,000 سے زیادہ امریکی فوج وہاں پر موجود ہے۔ کیوں؟ یہ ان عیاشیوں کی حفاظت کے لیے ہے کہ کوئی ملک اگر وہاں پر حملہ کرے تو تم اس کی حفاظت کرو۔ 40,000 سے زیادہ فوج عرب کنٹری میں موجود ہے، امریکی لوگ، اور ان کو کھانا اور ان کی تنخواہ اور ان کے عیاشیوں کے سامان اور ان کے شراب وغیرہ تمام چیزوں کے اخراجات انہی سعودی حکومت پر مقرر ہے کہ یہی اس کے لیے عیاشیوں کے سامان مہیا کریں گے، شراب کی بوتلیں انہیں پیش کریں گے، اور ان کے اخراجات بھی اٹھائیں گے۔ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنی ایک فوج بنا سکے، اپنا ایک لشکر بنا سکے، اپنا ایک ہتھیار بنا سکے۔ اتنے پیسے وہ حرام کاری میں لٹا دیں گے، اس کے تحفے میں لٹا دیں گے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم بھی کم سے کم اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے اپنی فوج بنا کر کے رکھ لیں۔ یہ نہیں ہوگا۔
بکی ہوئی قوم یہ غلامی کرنا چاہتی ہے، بادشاہ بننا نہیں۔ یہ غلامی، یہ ایسی بادشاہت ہے جو غلامی سے بدتر ہے، غلامی سے بدتر ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا نا قمر جلال پوری نے، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ یہ ان لوگوں نے کارنامہ کیا، کہاں ہم کھڑے تھے اور کہاں لا جا کر کے ہمیں گرا دیا، ہمارے اخلاق کو، ہماری غیرت کو، ہمارے احساس کو، ہمارے ضمیر کو کس طریقے سے مار دیا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، احساس تک نہیں ہوتا۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ ان ظالموں کے خلاف بول سکیں۔ ابھی 23 ملک کھڑے ہوئے ہیں غزہ کی حمایت میں اور اسرائیل کے مخالفت میں، اس میں سے اکثر و بیشتر دوسرے قوم کے لوگ ہیں، عرب کنٹری کے لوگ موجود نہیں۔ اب سوچئے کہ دوسروں کو اس قوم سے ہمدردی ہے، ان بچوں سے ہمدردی ہے، ان عورتوں سے ہمدردی ہے، لیکن ہمارے اس عرب کنٹری کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان مسلمانوں کی عزت اور احترام، ان کے جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو کا کوئی خیال نہیں، کوئی خیال نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو نچا رہے ہیں ننگے کس طریقے سے، ہماری غیرت کہاں ہو چکی ہے؟ اور ہم انہی سعودی عرب والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ چند دن سعودی عرب میں رہ کر کے آ گئے، بڑی اس کی تعریف، ان کے اندر جھانک کر کے ان کے گندے خیالات کو دیکھیے، ان کے گندے کردار کو دیکھیے تو ان لوگوں سے گھن آتی ہے، اس لیے کہ وہ تو چور تھے، وہ تو ڈاکو تھے، وہ تو قذاب تھے، وہ تو ملعون تھے۔ اسے تو امریکہ نے لا کر کے بیٹھایا ہے تاکہ مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر دیا جائے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں سچائی دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں، اور سچائی پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے، ان ظالموں کا منہ کالا عطا فرمائے، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ حمایت فرمائے، اور ان کے خرد و نوش کا غیب سے اہتمام فرمائے، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 14,000 کے بچے ہیں کسی طریقے سے ان کو خوراک پہنچ جائے اور لقمہ اجل بننے سے وہ بچ جائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما